بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ہمارے بھائی ہم بستری کرتے ہیں اور اسی کو وہ حرام بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سے وقتوں میں ہم بستری کرنا عورت سے حرام ہے، اور اورل سیکس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اورل سیکس، دیکھیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، فلمی سیکسی فلمیں دیکھ کر، بلو فلمیں دیکھ کر وہ ایسے ہی اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ذکر کو، اپنے آلے کو عورت کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور منہ میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہی کبھی کبھی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، منہ میں ہی پانی نکال دیتے ہیں۔ تو اورل سیکس کے بارے میں آتا ہے کہ اورل سیکس اگر کوئی کرتا ہے اپنی بیوی سے، اورل سیکس جب کرے گا تو یہ اورل سیکس کرنا حرام ہے، اس لیے کہ منہ پاک چیز ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے ہم بستری کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جس طرح چاہو اس طرح آؤ، ان کے ساتھ ہم بستری کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شرمگاہ ہے، عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، شرمگاہ، اسی میں ہم بستری کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ اورل سیکس، منہ میں ڈالنا، منہ میں نفس کو ڈالنا، آلے کو ڈالنا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کام سے بچنا چاہیے۔ اس کام سے ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ارے وہ پاک چیز جس سے آپ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، وہ پاک زبان جس سے اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اولیاء اللہ کا نام لیتے ہو، اس منہ میں تم اپنے نفس کو ڈالتے ہو، بڑی شرم کی بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل حرام ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ارے بھائی، ہم بستری آپ پیچھے سے کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے آگے والے مقام میں ہی۔ ہم بستری پیچھے سے کریے، مگر پیچھے والے مقام میں داخل نہیں کرنا ہے، پیچھے والے مقام میں نہیں داخل کرنا ہے، اگلے والے مقام میں ہی، پیچھے سے بھی اگلے والے مقام میں ہی ہم بستری کرنا ہے۔ پیچھے عورت کے پیچھے والے مقام میں ہم بستری کرنا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہم بستری تو کرنا ہے، مگر آگے کے مقام میں، اب کس طرف سے بھی آئیں، چاہے پیچھے سے کر لیں چاہے آگے سے کر لیں، مگر لیکن کرنا آگے کے مقام میں ہی ہے، پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب کچھ لوگ حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں بیوی کے ساتھ۔ ارے بھائی، وہ تمہاری بیوی ہے، کچھ دن برداشت کرو۔ حیض کی حالت میں کیوں ہم بستری کرتے ہو؟ نفاس کی حالت میں کیوں ہم بستری کرتے ہو؟ وہ خون، جو گندا خون عورت کو نکلتا ہے، اس وقت میں عورت پاک ہونے کو ہوتی ہے، تو اس وقت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یعنی حیض و نفاس کی حالت میں، جس وقت میں عورت کو ماہواری آتی ہے، مہینے میں بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے ہر مہینے جو خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزو، حیض کی حالت میں، حیض جب آپ کی بیوی کو آتا ہو یا نفاس کی حالت ہو، نفاس کس کو کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں اس کو جو ماہواری مہینے میں آتی ہے، اس درمیان میں 4 دن آتی ہو یا 5 دن ماہواری رہتی ہو، خون 5 دن آتا ہو یا 4 دن آتا ہو، تو اس درمیان میں آپ کو ہم بستری نہیں کرنا ہے، وہ حرام ہے۔ اگر آپ ہم بستری کریں گے تو حرام، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اور نفاس کی حالت میں، یعنی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو خون آتا ہے، 40 دن 30 دن 25 دن، جتنے دن بھی خون آئے، جتنے دن میں بھی عورت پاک ہو، بہرحال عموماً طریقے سے 40 دن تک عورتیں پاک ہوتی ہیں، تو 40 دن تک آپ کو ہم بستری نہیں کرنا ہے جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے۔
اور کچھ عورتوں کا یہ، کچھ بے وقوف عورتیں ایسی ہوتی ہیں نادان، شریعت سے اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، پڑھائی لکھائی سے وہ کچھ واسطہ نہیں رکھتی، نہ پڑھے لکھے لوگوں سے وہ کچھ معلوم کرنا چاہتی ہیں، وہ تو بس فلمی گانے دیکھتی ہیں اور جیسے اس میں گندی گندی فلمیں ہوتی ہیں ایسے ہی وہ سیکس کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر ہم بستری کریں گے تو حمل ٹھہر جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے، واہیات بات ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس بات کی کوئی حقیقت ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اور ایک خرابی اور پیدا ہو گئی ہے کہ میاں بیوی ہیں اور بڑا موبائل ہے، ملٹی میڈیا کا موبائل ہے، انہوں نے پکچر نکالی، سیکسی پکچر دیکھ رہے، لگا کر کے رکھ دی، اور جیسے جیسے اس میں ہو رہا ہے ویسے یہ ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ویسی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس میں تو ناجائز اور حرام کام ہوتے ہیں۔ آپ طریقے سے ہم بستری کریے، پیچھے کے مقام میں مت کریے، منہ میں آلے کو نہ ڈالیے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ سنت طریقے سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، برکتیں ملیں گی، اولاد نیک پیدا ہوگی، آپ کی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں پر عمل کریں، عمل کر کے ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔